برحمتک یا ارحم الراحمین تعجیل ظہور امام زمان بلند صلوات. اپنی اپنی حاجات کی برابری کے لیے بلند صلوات. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ مصدق والمصطفى الأمجاد وحبيب على العالمين أبو القاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. السلام أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في قرآن المجيد والفرقان الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. مومن خداوند متعال اپنی لادہ ایک اور بے غیب کتاب قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے ثم أورثنا، ثم پھر ہم نے أورثنا وارث بنایا. کس چیز کا؟ اورثنا الکتاب الذین، کچھ لوگوں کو کتاب کا وارث بنایا. اب کن لوگوں کو بنایا؟ واصطفینا. کن لوگوں کو بنایا؟ واصطفینا. خدا کہتا ہے جس کا ہم نے اصطفیٰ کر لیا، یعنی جس کو ہم نے چن لیا. مومن توجہ میں تو بگری ادھر ادھر نہیں دیکھ لیں، تھوڑی سی توجہ رکھنی ہے. بالکل تھوڑا سا ٹائم لوں گی، اس کے بعد ذہن تمام اور مسائل. خدا کیا کہہ رہے ہیں مومنات؟ اس آیت میں خدا متعال نے دو باتوں پہ بہت زور دیا ہے. ایک ہے اورثنا کہ ہم نے وارث بنایا، اور دوسرا ہے اصطفینا کہ ہم نے چن لیا ہے. اب مومنات خدا کیا کہتا ہے؟ من عبادنا، ان بندوں میں سے کچھ ہستیوں کو ہم نے چن لیا.
اور کیا کیا؟ چن کے اور رسنا وارث بنا دیا۔ کس چیز کا وارث بنایا مومنات؟ اس کائنات کا وارث بنایا، کتاب کا وارث بنایا، اس پورے عالمین کا وارث بنا دیا، اس کشور کا وارث بنا دیا، اس عالمین کا وارث ان ہستیوں کو بنایا کہ جن کا خداوند متعال نے خود استفا کیا ہے۔ لیکن مومنات یہ استفا محمد مصطفیٰ کے بعد ہے، محمد مصطفیٰ کے بعد ان ہستیوں کا استفا کیا، مصطفیٰ سے پہلے نہیں، آمینہ کے لال کے بعد استفا کیا، اور جن ہستیوں کو چنا ان کو اس کتاب کا، اس کائنات کا وارث بنا دیا۔ اب مومنات و حسینہ کہ میں نے عرض کیا خدا نے دو باتوں پر زور دیا ہے، اور رسنا اور رسطفی، وارث بنایا اور چن کے وارث بنایا۔ اب مومنات ہمارا وارث وہ ہے جو اس کائنات کا وارث ہے، اس عالمین کا وارث ہے بعد محمد مصطفیٰ، کہ ہمیں وہ چننا نہیں پڑا، خداوند متعال نے خود چن کے بھیجا ہے۔ اب مومنہ یہاں پہ اگر کوئی حدیث ہوتی تو ہم اس کا انکار کر سکتے تھے، ہمارے پاس انکار کرنے کی وجہ تھی، ہم کہتے ہیں اس کا راوی کمزور ہے، ہم نہیں مانتے، اس کا راوی معتبر نہیں ہے، یہ غیر مستند حدیث ہے، ہم نہیں مانتے۔ اب جس کتاب کی آیت میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی ہے، اگر اس کتاب کا ہی انکار کریں گے تو ہم مشرک ہو جائیں گے۔ راوی تو کیا اس کتاب کا ہی انکار کریں گے تو مشرک ہو جائیں گے، مسلمانیت کے دائرے سے نکل جائیں گے، مومنیت کے دائرے سے خارج ہو جائیں گے، کیونکہ مومنات اس کتاب کے بھیجنے والی خود ذات توحید ہے، اور اس کتاب کو لے کے آنے والی وہ ہستی ہے کہ جسے سید الملائکہ کہتے ہیں، اور یہ کتاب کسی ایسے ویسے انسان کے پاس نہیں آئی، اس کے پاس آئی ہے کہ جسے وجہ تخلیق کائنات نبی کہتے ہیں۔ کیا ایسے عرض کر دوں، اس نبی کے پاس آئی ہے کہ جس کی صداقت کی گواہی دشمن کو کیا یہ کتاب ہی دے رہی ہے، خود خدا ہی دے رہا ہے، خدا کہہ رہا ہے وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، یہ بھی خدا کہہ رہا ہے، میرا نبی کرتا وہ ہے جو میں اسے وحی کرتا ہوں۔ اب اس نبی کو مومنات متوجہ بیٹھیے گا، اس نبی کو جب یہ خدا نے پیغام دے دیا ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، اے محمد ان لوگوں کو بتا دیجئے ان ہستیوں کا میں نے استفا کیا ہے، اور استفا کر کے تیرے بعد پوری کائنات کا وارث بنا دیا۔ جی مومنات آپ سلامت رہیں۔ اب مومنات و حسنیہ ہمارا رہبر، ہمارا پیر، ہمارا مرشد وہ نہیں ہے کہ ہمیں ووٹنگ کر کے بنانا پڑا، ہمیں بیٹھ کے چننا پڑا، کیونکہ مومنات جو بندوں کا چنا ہوا ہوتا ہے وہ رد ہو جاتا ہے، جو بندوں کا ووٹنگ کر کے بنایا ہوا رہبر ہوتا ہے اس کو لوگ نہیں مانتے، فقط مومن نہیں مانتے، مسلمان تو اس کو بھی مان لیتے ہیں۔ اب مومنات ایک نکتہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے کہ وہ وارث کیسے تھے جنہیں خدا نے ہمارا وارث بنایا، جن کا خدا نے استفا کیا وہ کیسے تھے۔ بس ایک نکتہ عرض کرنا ہے کہ ایک دفعہ مومنات ایک امیر تھا مسلمانوں کا، مومنات ماشاءاللہ آپ لوگ باشعور لوگ ہیں، پڑھی لکھی میری مائیں اور بہنیں یہاں تشریف فرما ہے۔ مسلمان اور مومن اس کا فرق قرآن نے بھی بتایا ہے، ہم شیعہ نہیں کہتے، قرآن بھی کہتا ہے۔ اب ایک امیر تھا مسلمانوں کا کہ مسلمان اسے اپنا امیر المومنین مانتے تھے، اور ایک امیر تھا مومنوں کا کہ مومن اسے امیر مانتے تھے، مومن مانتے نہیں تھے، مومن اسے منوایا گیا، خود خدا نے کہہ دیا کہ تمہارا اور رسنا تمہارا حارث ہے، تمہارا امیر ہے، تمہارا پیر ہے، تمہارا مرشد ہے۔ اب مومنت ہوا کیا کہ شاہ روم کو جب پتا چلا کہ مسلمانوں کا اور امیر المومنین ہے، مومنوں کا اور امیر المومنین ہے، مومنوں کا وہ ہے کہ جسے امام المتقین کہتے ہیں، اور مسلمانوں کا وہ ہے کہ جسے خود مسلمان امیر
امیر المومنین کہتے ہیں۔ اب مومنات شاہروں نے کیا کیا کہ ایک سفیر بھیجا مسلمانوں کے امیر کے پاس، ایک بھیجا امام المتقین کے پاس۔ اب اس نے کیا کیا، دونوں سے نمائندے طلب کیے کہ میرے پاس دو نمائندے بھیجے جائیں، ایک مسلمانوں کے امیر کی طرف سے اور ایک امام المتقین کی طرف سے، جو میری ماں اور بہنیں سمجھ رہی ہیں، ان کے علم کو سلام ہے، ان کی سچ پر سلام ہے، ان کی محنت پر سلام ہے۔ اب میرے دونوں نمائندے آ گئے، مسلمانوں کے امیر نے اپنے بیٹے کو بھیج دیا۔ اس کا بیٹا وہ تھا کہ جسے ہم نہیں، خود تاریخیں کہتی ہے کہ جو کچھ جانتا ہی نہیں تھا کہ دین کیا ہے، جو کچھ جانتا ہی نہیں تھا کہ شریعت مصطفیٰ کیا ہے، اور امام المتقین نے اپنے نمائندے کو بھیج دیا۔ امام المتقین کا نمائندہ وہ ہے کہ جسے میں اور آپ بلکہ سب مومن حسن مجتبیٰ کہتے ہیں۔ صلوات پڑھیے گا۔ جیسے ہی دونوں نمائندے شاہ روم کے پاس پہنچے، شاہ روم نے سب سے پہلے جو مسلمانوں کے امیر کا نمائندہ تھا اس سے سوال کیے۔ اس نے چند تصویریں نکالی اور اس کے سامنے رکھی اور کہا کہ یزید مجھے بتا دیجئے یہ کس کس کی تصویریں ہیں۔ سر ہلا کے کہتا ہے میں نہیں جانتا، میں نہیں پہچانتا۔ اس نے اگلا سوال کیا۔ اس نے جو اگلا سوال کیا وہ بالکل بچوں والا تھا۔ جو لوگ اتنا بھی نہیں جانتے وہ کیسے مسلمانوں کے امیر بن سکتے ہیں؟ ہم نہیں کہہ رہے، تاریخ اٹھا کے دیکھیں۔ اب اگلا سوال کیا، بھئی مجھے یہ بتا دیں وہ کون سی 7 چیزیں ہیں جو بغیر ماں کے دنیا میں آ گئی، جو بغیر ماں باپ کے دنیا میں آ گئی؟ کہتا ہے مجھے نہیں پتا، میں نہیں جانتا۔ اب مومنات شاہ روم نے رخ کیا جناب حسن مجتبیٰ کی طرف، اب امام المتقین کے نمائندوں کی طرف۔ اب اس نے سوال کیا، وہی تصویریں میرے مولا کے سامنے رکھی اور رکھ کے پوچھتا ہے بھئی آپ بتا دیجئے یہ کس کی تصویریں ہیں؟ زہرا کے لال نواسہ رسول مسکرا کر فرماتے ہیں اب شاہ روم آپ صحیح جگہ پہ پہنچے ہیں، اب آپ صحیح دار پہ پہنچے ہیں، اب اس دار پہ پہنچے ہیں کہ جو نبوت کا در ہے، اب اس دار پہ پہنچے ہیں کہ جو رسالت کا در ہے۔ میرے مولا حسن مجتبیٰ فرماتے ہیں ساری تصویروں کو الگ الگ کیا اور میرے مولا فرماتے ہیں سنو شاہ روم، یہ جناب شعیب علیہ السلام کی تصویر ہے، یہ جناب خلیل اللہ کی تصویر ہے، یہ جناب کلیم اللہ کی تصویر ہے، یہ روح اللہ کی تصویر ہے، یہ جناب ابراہیم کی تصویر ہے، یہ جناب اسماعیل کی تصویر ہے۔ ایک تصویر کو آخر میں میرے مولا کے سامنے رکھا گیا، میرے مولا نے جھک کر سلام کیا اور زہرا کے لال فرماتے ہیں آرے یہ وہی ہے جن کا میں دوسرا نمائندہ ہوں، یہ وہ ہے کہ جو وجہ تخلیق کائنات نبی ہے، آرے یہ وہی نبی ہے کہ جو زہرا کے بابا ہے، یہ وہی نبی ہے کہ جو میرے نانا ہے۔ اب مومنات تاخیر کیے بغیر اس نے اگلا سوال پوچھا، کہتا ہے بھئی آپ مجھے یہ بھی بتا دیں کہ وہ کون سی 7 چیزیں ہیں جو بغیر ماں باپ کے دنیا میں آ گئی؟ تو میرے مولا فرماتے ہیں سن او شاہ روم، اور رہتی دنیا تک آنے والے جاہلوں کو بھی بتا دینا کہ در بھولتے نہیں ہے، اگر علم لینا ہے تو نبوت کے دار پہ آنا پڑے گا، رسالت کے وارثوں کے پاس آنا پڑے گا، کیونکہ ہم وہ نہیں ہیں جو خود وارث بنے، ہم وہ ہیں کہ جنہیں قرآن نے وارث کہا ہے، اور رسل الکتاب ہم ہیں، واصطفینا ہم ہیں، ہم وہ ہیں کہ جن کا خدا نے چناؤ کیا ہے۔ میرے مولا مسکرا کر فرماتے ہیں سن او شاہ روم، پہلی ہستی جناب آدم علیہ السلام کی ہے جو بغیر ماں باپ کے دنیا میں آ گئی، دوسری ہستی جناب حوا کی ہے جو بغیر ماں باپ کے دنیا میں آ گئی، اگلی وہ چیز ہے، اگلی وہ چیز کہ جو بغیر ماں باپ کے دنیا میں آئی اسے ناقہ صالح کہتے ہیں، اگلی وہ ہے کہ وہ دنبا جو جناب اسماعیل کے لیے جناب ابراہیم کے پاس بھیجا گیا بغیر ماں باپ کے دنیا میں آ گیا،
کی کوشش کرتے ہیں، اس کو اپنی زندگی پہ لاگو کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہاں پہ مومنات ان مخصوص ایام میں ہمیں جناب سیدہ کو پرسہ بھی ملتی، ان وارثان کائنات کو، ان وارثان کتاب کو ہمیں پرسہ بھی دینا ہوتا ہے، کیونکہ مومنات جو لوگ وارثان نبی سے، بلکہ جو عرض کروں وارثان 1,24,000 سے جو جلتے تھے، فقط علم سے نہیں جلے، فقط محمد والے محمد کی کرامات سے نہیں جلے، چلنے والے اتنا جلے ہیں کہ اہل بیت پہ نوبت ایسی آ گئی کہ رسول کی نوازیوں کے ہاتھوں میں رسیاں پہنا دی۔ مومنات اتنا جلے ہیں جلنے والے، بغض آل محمد میں اتنا آگے بڑھ گئے تھے، بھول گئے تھے کہ یہ کربلا والے، یہ کربلا والا مظلوم، یہ کریم امام کس کا نواسا ہے۔ مسلمان اسی نبی کا کلمہ پڑھتے تھے، کلمہ بھی پڑھتے تھے، محمد رسول اللہ کہتے تھے، اور محمد کے بیٹے پہ ظلم کرتے رہے۔ اب اگر مومنہ جہاں پہ بیٹوں تک ظلم ختم ہو جاتا تو شاید ہم اتنا نہ روتے، ہم روتے اس لیے مولا جتنا بھی ظلم ہو، جتنی بھی دشمنی ہو، جتنے بھی اختلافات ہوں، بیٹیوں پہ ظلم نہیں کیا جاتا۔ آج مومنہ 4 محرم کے دن ہو گئے ہیں، 28 کو میرے مولا مدینے سے چلے تھے، 28 کو قبر رسول کو میرے مولا نے چھوڑا نہیں ہے، مسلمانوں نے حسین سے قبر رسول چھوڑوا دی، قبر بزرگ مسلمانوں نے چھوڑوا دی، اور مومنات میرے مولا مکہ پہنچے، لیکن مسلمانوں نے حج نہیں کرنے دی۔ اگر زہرا کے لال حج پڑھتے تو مسلمان مومنات تاریخ کہتی ہے یہ مسلمان احراموں میں خنجر چھپا کے آ گئے تھے۔ مومنات جب زہرا کے لال نے مکہ چھوڑا ہے نا، علی کی بیٹی نے کہا تھا بھیا حسین حج پڑھ لیجئے، تو علی اکبر کے بابا بہت روئے، رو کے کہتے ہیں عالیہ بہن جتنا مجھے مدینہ اور مکہ عزیز ہے، شاید کوئی شہر مجھے اتنا عزیز نہیں ہے۔ عالیہ بہن میں بھی نہیں چاہتا کہ میں مدینے کو چھوڑتا یا مکہ کو چھوڑ دوں، لیکن عالیہ میری مجبوری ہے، اگر آج میں نے مکہ کو نہیں چھوڑا، مکہ جائے امن ہے۔ مومنہ جب یہ میں لفظ کہتی ہوں نا مکہ جائے امن ہے، میری روح تڑپ جاتی ہے، ارے جائے امن تھا تو مکہ کے بارشوں کو امن کیوں نہیں ملا اس شہر میں، امان کیوں نہیں ملی اس شہر میں۔ میرے مولا فرماتے عالیہ بہن اگر مکہ نہیں چھوڑوں گا تو یہ جائے امن میں میرے قاتل احراموں میں خنجر چھپا کے آ گئے۔ علی اکبر کے بابا نے مکہ کو بھی الوداع کر دیا، لیکن مومنات جیسے میرے مولا مدینہ سے چلے تھے نا، بہن اور بھائی نے آپس میں مل کے مشورہ کیا تھا کہ کربلا کی تیاری مومنات بہن اور بھائی نے مل کے کی ہے۔ جناب عالیہ سے میرے مولا حسین جب مشورہ کر رہے تھے نا کہ فلاں فلاں ہمارے ساتھ قافلے میں کربلا جائے گا، تو مومنات میری بیوی فرماتی ہیں کہ بھیا حسین میرے بابا علی بہت بہادر تھے، میں اپنے بابا کی بہادری سنتی بھی آئی ہوں، آنکھوں سے دیکھتی بھی آئی ہوں، میرے بابا کائنات کے جلیل امام تھے۔ تو میری بیوی فرماتی ہیں کہ میرے نانا نبی کے ساتھ ایک علی ہوتے تھے، احد و خندق و خیبر کو فتح کر لیتے تھے، لیکن بھیا حسین جس رنگ میں آپ کربلا کو فتح کرنا چاہتے ہیں ہمارے ساتھ 4 علی ہیں۔ مومنہ شاید آپ نے سمجھے نہیں، بیوی کہتی ہے ہمارے ساتھ 4 علی ہیں، اگر یہ 4 علی ہمارے ساتھ کربلا چلے گئے تو جس رنگ میں بھیا حسین آپ کربلا کو آباد کرنا چاہتے ہیں اس رنگ میں نہیں ہوگی۔ بیوی فرماتی ہیں یہ جو 4 علی ہیں اگر کربلا چلے گئے تو آپ کی خواہش کے مطابق فتح نہیں ہوگی، کیونکہ علی جو ہوتے ہیں وہ جری ہوتے ہیں۔ مومنہ یہاں پہ میرے مولا حسین ابن علی فرماتے ہیں عالیہ بہن میں آپ سے مشورہ کر رہا ہوں کہ ایک علی ہے میرا بھیا جناب حنفیہ، میں اس کو مدینے میں چھوڑ رہا ہوں، دوسرا علی ہے میرا سید الساجدین، تیسرا علی ہے تیرے پردے کا ضامن عباس، چوتھا علی ہے میرا بھائی جناب مسلم بن عقیل۔ میرے مولا فرماتے ہیں ایک کو مدینے چھوڑ رہا ہوں، مسلم کو کوفہ بھیج رہا ہوں۔ میرے مولا فرماتے ہیں زین العابدین کی ضمانت میں حسین دیتا ہوں، لیکن
لینا ہوگی. عباس کی ضامن آپ بنے گی. آپ کے پردوں کا ضامن ہے عباس. آپ کے در کا پہرے دار ہے عباس. آپ کا وفادار ہے عباس. عباس کی ضامن کربلا میں آپ ہوں گی. زین العابدین کا ضامن میں مظلوم امام ہوگا. لیکن مومنات آج عالیہ کو پرسہ دینا ہے. آج علی اکبر کے بابا کو پرسہ دینا ہے. اس وکیل کا مومنات شاید سمجھی نہیں ہے. اس سفیر کا کہ جسے کوفہ بلا کے شہید کیا گیا. مومنہ یہاں پہ بتا آج بھی قانون ہے اگر دو ملکوں کے درمیان جتنی زیادہ جنگ ہو رہی ہو جب سفیر آ جاتا ہے اس پہ ظلم نہیں کیا جاتا. جتنی بھی آپس میں جنگ ہو رہی ہو جب ایک بادشاہ کے بعد دوسرا سفیر آتا ہے اس پہ ظلم نہیں کیا جاتا. میں کہتی ہوں نبی کی بیٹی آپ کی اپنی قسمت جتنے بھی قانون تھے وہ آپ کی اولاد پہ توڑے گئے. جیسے جناب مسلم کوفہ پہنچے نا تو بہت سے لوگوں نے جناب مسلم کے ہاتھوں پہ بیعت کی ہے اور بیعت کرنے کے بعد جناب مسلم کو اپنے دستخط کر کے دیے ہیں کہ مولا حسین کو پیغام بھیج دیجئے کہ مولا کوفے آ جائیے. کوفہ والے تیار ہیں. مومنہ یہاں پہ میں کہتی ہوں ایک دعا مانگا کرے کہ خدایا ہمیں کوفیوں اور شامیوں والے عقیدے میں شامل کرنا. خدایا ہمیں وہ عقیدہ عطا کرنا کہ ہم مولا کے ساتھ دینے والوں میں شامل ہو جائیں. مومنات جیسے ہی جناب مسلم نے جب خط لکھا ہے نا مولا حسین کو جناب مسلم لکھ چکے کہ مولا کوفے میں آ جائیے. مولا کوفے والے تیار ہیں. مومنات خط لکھنے کے بعد ان کوفہ والوں نے اتنی بے وفائی کی ہے زہرا کے لال کے ساتھ. اتنی بے وفائی کی ہے علی اکبر کے بابا کے وکیل کے ساتھ. مومنات جیسے میرے مولا جناب مسلم نے فجر کی نماز پڑھائی ہے نا تو جناب مسلم نے پیچھے دیکھا تو کوفے والے موجود نہیں تھے. تنہا حسین کا وکیل کوفے میں موجود تھا. مومنات مختصر کروں جناب مسلم چلتے چلتے ایک گھر کے دروازے کے سامنے آئے. گھر سے ایک مومنہ عورت باہر آئی. آ کے جناب مسلم سے پوچھتی ہے کہ اے شیخ آپ یہاں پہ کیوں بیٹھے ہیں. مومنات اس عورت کو جب پتا چلا نا کہ یہ وکیل حسین ہے یہ حسین کا وکیل ہے مومنات وہ مومنہ جناب مسلم کو گھر کے اندر لے کے گئی. مختصر کروں جب زیاد ملعون کو پتا چلا ہے نا کہ حسین کا وکیل اس مومنہ کے گھر میں ہے تو مومنات اس نے اپنی فوجوں کو بھیجا کہ جناب مسلم کو گرفتار کر کے لائیں. مومنات جیسے ہی فوجوں نے جناب مسلم کے جس گھر میں تھے اس مومنہ کے گھر کو گھیرا ہے نا تو جناب مسلم نے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ پڑھ کے اپنی تلوار کو میان سے باہر نکالا. مومنہ عورت تڑپ کے کہتی ہے میرے مولا کے سفیر میں آپ کو گھر سے باہر نہیں جانے دوں گی. میرے مولا فرماتے ہیں اے مومنہ ہم ہاشمیوں کے خون میں یہ شامل نہیں ہے. ہماری غیرت گوارا نہیں کرتی کہ ہم میزبان کے گھر میں جنگ بپا کر دے. مومنات جناب مسلم گھر سے باہر آئے اور مومنات علی کے شیر نے ایسے جنگ کی ہے کہ ساری فوجوں کو فنار کیا. زیاد ملعون کو پیغام بھجوایا گیا کہ ہمیں فوجیں اور چاہیے. مومنات سپہ سالار کو کہا گیا یہ ہاشمی خون ہے یہ جنگ سے ہمارے قابو میں نہیں آئے گا. ارے اسے دھوکے سے قید کیا جائے. مومنات دھوکے سے جناب مسلم کو اسیر کیا گیا. مختصر کرو جناب مسلم کو دربار میں لایا گیا. دربار میں آتے ہی جب کہا گیا کہ مسلم تو نے امیر کو سلام نہیں کیا جناب مسلم کہتے ہیں یہ میرا امیر نہیں ہے میرا امیر زہرا کا لال ہے میں اسے سلام نہیں کروں گا. مومنات مختصر کروں اس لئے ان نے میرے مولا جناب مسلم کے قتل کا فتوہ دیا اور کہا کہ مسلم کو قتل کر دیا جائے. جیسے جناب مسلم کو دارالامارہ کی چھت پہ لایا گیا مومنات جلاد کے ہاتھ میں تلوار تھی. وہاں پہ جناب مسلم فرماتے ہیں السلام علیکہ یا ابا عبداللہ الحسین. مومنات ادھر میرے مولا عازم سفر تھے. جیسے ہی جناب مسلم کا سلام پہنچا ہے میرے مولا تک تو میرے مولا نے قافلے کو روک دیا اور ذوالجناح کو قافلے سے علیحدہ کیا. مومنات علیحدہ کر کے زہرا کے لال نے ذوالجناح کو روکا ہے اور اپنی پیشانی کو ذوالجناح
बख्श में रखा। और मेरे मौला अली अकबर के बाबा रो रो के कह रहे थे अलैहिस्सलाम ओ मेरा वकील, अलैहिस्सलाम ओ मेरा सबीर। मोमिना उधर से जब जनाब आलिया ने देखा है ना कि मेरे भैया हुसैन काफिले में नहीं है, अब्बास को करीब बुलाया, बुला के कहती है अब्बास मेरा हुसैन काफिले में नजर नहीं आता, अब्बास जरा जल्दी जाइए, अब्बास देखिए मेरे हुसैन कहाँ है। मोमिनात मेरे मौला अब्बास जब आए हैं ना जनाब हुसैन के पास, देखा है कि मेरे मौला रो रहे थे और रोते हुए फरमा रहे थे अलैहिस्सलाम ओ मेरा वकील। उम्मुल बनीन का लाल तड़प के कहते हैं मौला यहाँ तो कोई मौजूद नहीं है, मौला आप किससे बातें कर रहे हैं, किसके सलामों का जवाब दे रहे हैं। मोमिना ज़हरा का लाल तड़प के फरमाते हैं अब्बास मेरा वकील शहीद हो रहा है, अब्बास मेरी बहन का घर उजड़ रहा है। मोमिना जनाब अब्बास तड़प के कहते हैं मौला मैं भी मौजूद हूँ, आपकी आंखों में भी आंसू है। मेरे मौला फरमाते हैं मौला मैं रोज़ा रसूल से माँ से वादा करके चला था, मेरे होते हुए औलाद ज़हरा की आंखों में आंसू नहीं आएंगे। मौला मैं भी जिंदा हूँ, आपकी आंखों में भी आंसू है। मौली मोमिनात मेरे मौला फरमाते हैं अब्बास अगर आपको भी दिखा दूँ तो आपकी आंखों में भी आंसू आएंगे। मोमिनात मुख्तसर करूँ मेरे मौला अब्बास को जब इजाज़त इमामत से दिखाया गया कि एक ऊंची जगह पे जनाब मुस्लिम को खड़ा किया हुआ है, जल्लाद के हाथ में तलवार है। मोमिनात मेरे मौला गाजी ने जब देखा है ना तो मोमिनात तड़प के मेरे मौला के कदमों पे गिरे और हाथ जोड़ के कहते हैं ज़हरा का लाल आइंदा के बाद कुछ नहीं मांगूंगा, फकत मुझे इजाजत देने में कूफे चला जाऊं और मौला वादा करता हूँ कूफे में जंग नहीं करूंगा। तो मोमिना ज़हरा का लाल तड़प के कहते हैं अब्बास जब जंग नहीं करनी तो कूफा जाना क्यों है। तो मोमिना उम्मुल बनीन का लाल तड़प के कहते हैं मौला जब इतनी ऊंची जगह से मेरे भाई का सर आएगा मौला मैं अपनी गोद में लूंगा, मौला मैं अपनी गोद में अपने भाई का सर उठाऊंगा। मोमिना ज़हरा का लाल तड़प के कहते हैं ज़ैनब का भाई तड़प के कहते हैं अब्बास क्या तुमने मेरे सबीर को लावारिस समझा है, अब्बास परदेश में मेरा सबीर लावारिस नहीं, अब्बास जरा गली में नजर कीजिए। मोमिना मेरे मौला ने अब मेरे मौला अब्बास ने देखा अरे गली में कोई काले बुरखे वाली भी थी जो दामन फैला के कह रही थी आओ मेरे हुसैन का वकील, आओ मेरे शफीक का सबीर, आओ मेरे हुसैन का परदेश में शहीद होने वाला सबीर। से दुआ करे परवरदिगार के वास्ते मोहम्मद का जितनी भी मेरी माएँ और बहनें यहाँ पे मौजूद हैं दामन फैला के बैठी हैं, हाथ फैला के बैठी हैं, परवरदिगार हम सब जल्द से हाजात हैं जल्द अज जल्द उनको बराबर फरमा। परवरदिगार तुझे वास्ता मोहम्मद और बेटे मोहम्मद का जितनी भी मेरी माएँ और बहनें यहाँ पे मौजूद हैं जो घर मांगती हैं उनको ज़रा अता फरमा, हुसैन के सदक़े में जो ज़र मांगते हैं उनको ज़रा अता फरमा। परवरदिगार जो इल्म मारिफत मांगते हैं मौला के सदक़े में उनको इल्म मारिफत अता फरमा। और परवरदिगार बानियान की जितनी भी हाजात हैं ख़ुसूसन बाजी लोगों की भाई मुर्तदे की जितनी भी हाजात हैं परवरदिगार तू बेहतर जानता है दिलों के राज, उनको जल्द अज जल्द अपनी बारगाह में बराबर फरमा। परवरदिगार जहाँ भी मेरे मौला के फर्शे अज़ाब बिछाया गया है उन बानियान को मोमिनात को अपने फरमान में रखना। परवरदिगार हमारी सारी दुआ हमारे मौला को अता फरमा। परवरदिगार यूसुफ ज़हरा को जल्द अज जल्द भेज दे और परवरदिगार हमारी आंखें तब तक न बंद हो जब तक हम यूसुफ ज़हरा का दीदार न कर लें। परवरदिगार तुझे वास्ता मोहम्मद का जो हम मांग सके हमें कोई अता करना, जो नहीं मांग सके परवरदिगार मौला हुसैन के सदक़े में हमारी सारी दुआओं को मुस्तजाब फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। बाद में Gracias.
Mai, kita kerja. Apa kita kerja?